خان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تمام احباب بآواز بلند محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیات درود و سلام پیش فرمائیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمام احباب مل کر پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیات درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک میں سے ایک انتہائی مختصر زباں زد عام سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز ایک قسم سے فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بات پر قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک یا شبہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہر بات وہ یقینی ہے اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی بات پر قسم اٹھانا فقط اس لیے ہوتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ پھر اگلے مضمون میں کرنے جا رہا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو جائے. اس بات کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز گفتگو کئی مقامات پر اختیار کیا. تو ان مقامات میں سے ایک مقام سورہ عصر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عصر کی قسم اٹھا رہا ہے. عصر کسے کہتے ہیں؟ مختصراً سادہ الفاظ میں عصر کا ایک معنی وقت ہے. زمانے کو عصر کہا جاتا ہے. زمانہ چونکہ وقت پر لمحات پر مشتمل ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اٹھا رہا ہے. تو سامعین محتشم، یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کیا بات ارشاد فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے. بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں زمانے کی قسم اٹھانا، اس میں کیا راز ہے، وجہ کیا ہے؟ زمانے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ رب کائنات اس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس زمانے میں حضور سانس لے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی. اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں زمانے سے مراد وقت ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ لوگوں میں رب ہو کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انسانوں کو آگاہ کرنے کے بعد 4 صفات کا ذکر کیا کہ ما سوا ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں. ان 4 صفات کے حامل افراد کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان 4 صفات کے حامل لوگوں کے. اور وہ کون سی 4 صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا. پہلی صفت ایمان ہے، صاحب ایمان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری صفت اعمال صالحہ ہیں. اور تیسری صفت اللہ فرماتا ہے وتواصوا بالحق، اور حق کا ساتھ دینے والے، وتواصوا بالصبر، اور ہر موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھنے والے،
اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں ان لوگوں کے علاوہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ سامعین محتشم، یہاں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھا کر گویا کہ ہمیں یہ بات باور کروا دی کہ لوگوں یہ زندگی جو تمہیں عطا کی ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ کے ولی، ایک عارف باللہ شخص، ان کے بارے میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورہ عصر کی بہترین تفسیر، اس کا معنی اور اس کا مفہوم، فرماتے میں نے ایک برف فروش سے، برف بیچنے والے سے سورہ عصر کی بہترین تفسیر کو سمجھا ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے، ان کے طلباء نے، ان کے عقیدت مندوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک برف فروش، وہ تو نہ عالم ہے، نہ مفکر ہے، نہ مفسر ہے، اس سے آپ نے سورہ عصر کی تفسیر کو کیسے سمجھا؟ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک برف بیچنے والا یہ صدا لگا رہا تھا کہ لوگوں میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، مجھ پر رحم کھاؤ۔ اس برف فروش کی اس آواز نے، یہ عارف باللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھا دی کہ وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کھاؤ کہ میری زندگی کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، تو آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ایک ایک سانس پر پہرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں سوچ ہی رہا ہے میرا خیال میں، ذیشان بھائی ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے بچوں سے کہتے ہیں نا، ہیلو بیٹا کیسے ہو، یہاں سے کون دیکھ رہا ہے بھائی تمہیں؟ نہیں آئی، ہاں ایسے جواب دو۔ اللہ سامعین محتشم، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات باور کروانا چاہتا ہے اور اس چیز کا احساس اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی قدر کرو۔ کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ یہ گھڑی جس میں تم وقت دیکھتے ہو، اس کے اندر جو سیکنڈز کی سوئی ہے وہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ٹک ٹک کرتی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا گھڑی کی اس ٹک ٹک کو معمولی نہ جانو، گھڑی کی یہ ٹک ٹک تمہاری زندگی کے درخت پر کلہاڑے کا وار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، آقا فرماتے 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ انتہائی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصحۃ والفراغ، آقا فرماتے ایک صحت اور دوسری فراغت۔ حضور فرماتے انسان ان 2 نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ گھاٹا کھا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، انسان جب صحت مند زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی کی یہ توانائیاں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں بسر ہو جاتی، لیکن زندگی کے یہی لمحات انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ یوں ہی تندرست و توانا رہوں گا، اور پھر زندگی کے وہ قیمتی لمحات کہ جن میں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور طویل سجدے ادا کر سکتا تھا اور نماز پنجگانہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو سکتا تھا، زندگی کی وہ بہاریں انسان عموماً صحت کے وہ لمحات ان کاموں میں بسر کر دیتا ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفراغ، فرصت کے لمحات، انسان اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات
وہ اوقات عموماً دنیا کے کاموں میں بسر کر دیتا ہے اور اللہ کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے غافل رہتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں وقت کی قسم اٹھا کر اپنے بندوں کو یہ احساس دلوانا چاہا ہے کہ لوگوں اس زندگی کی قدر کرو، زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، سامعین محترم، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفسا نفسی کے دور میں کہ جہاں دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب، ہزاروں ادیان کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی عقیدے پر ہے، کوئی کسی مذہب پر ہے، کوئی بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا رہا ہے، تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی آگ کے سامنے بچھا جاتا ہے، کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا ہے، تو کوئی اپنا عقیدہ اور ایمان یوں برباد کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ جہاں اس قدر گمراہی ہے، ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، اتنی بدعقیدگی ہے اور اتنے مذاہب جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہیں، سامعین محترم، ایسی بھیڑ میں اور ایسی نفسا نفسی میں اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے تو خدا کی قسم اس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے لوگ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات نے پورے قرآن کے اندر جہاں اعمال صالحہ کی بات کی وہاں پہلے ایمان کی شرط لگائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ لوگوں یاد رکھو کہ جس نے بھی نیک اعمال کیے مرد و خواتین میں سے، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کے دل میں ایمان کے چراغ روشن نہ ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کوئی اعمال صالحہ بجا لاتا ہے بشرط یہ کہ اس کے دل میں ایمان کی دولت ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں۔ تو سامعین محترم، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ایمان کی دولت بڑی حساس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت پر ایسا وقت آ جائے گا کہ گناہوں کا دور دورہ ہوگا اور انتہائی پرخطر حالات ہوں گے اور انسان اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی لاپرواہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے اس دور میں میری امت کا حال یہ ہوگا کہ وہ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، اور اگر شام کو کافر ہوں گے تو صبح کو مومن ہوں گے۔ آقا فرماتے یوں بندے مومن کے دل میں ایمان آتا جاتا رہے گا۔ سامعین محترم، فقط کلمہ پڑھ لینے سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے، ایمان پر پہرا دینا انتہائی ضروری ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ فقط کسی کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی ضرب سیدھی ہمارے ایمان پر لگتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لطیفے سنانے کو ملتے ہیں کہ جس میں کبھی فرشتوں کی توہین کی جاتی ہے تو کبھی رب کی قدرتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس گفتگو میں، اس بات میں اسلام کے کسی شاعر کی توہین نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام پہلے خبردار کر کے گئے تھے کہ میری امت پر قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ اس لیے سامعین محترم، آج کے اس انتہائی پرخطر دور کے اندر کامیاب ہے وہ شخص جو فضول گفتگو سے اجتناب کرتا ہے۔ جب بھی گفتگو کریں، بات کریں تو انتہائی ذمہ کافروں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا، سامعین محترم، یقیناً اس میں کوئی راز ہے
وہ راز یہ ہے کہ آج ہم کلمہ گو تو ہیں، لیکن بہت سے مواقعوں پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے یقین کامل پیدا نہیں کر پاتے کہ جس کا تقاضا وہ لمحات اور وہ حالات کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں چلا جاتا ہے، آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ سے اتنا دور جا چکے ہیں سامنے محتشم، بیماری جو انسان کو رفتہ رفتہ موت کے قریب کر رہی ہے، اس مرض سے بچنے کے لیے ہم کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتے کہ جس کے پاس جا کر اس مرض کی دوا تلاش کریں۔ سامنے محتشم در در کی خاک چھانتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس مرض سے نجات مل جائے، لیکن سامنے محتشم آج ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ڈاکٹروں کے در پر دستک دینے والے مریض اتنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ مرض آیا کہاں سے ہے۔ وہ ذات کہ جو انسان کو بیمار کرتی ہے، سامنے محتشم شفا بھی اسی ذات نے عطا کرنی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اتنا مضبوط کر لو، جاؤ علاج بھی تلاش کرو، ڈاکٹروں کے پاس جا کر دوا کے اسباب بھی تلاش کرو، لیکن سامنے محتشم یہ عقیدہ رکھو، یہ ایمان رکھو کہ ایک ذات وہ بھی ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کے پاس ہر مرض کی شفا ہے، اور یہ دنیا کے مسیحا لوگ بھی جس کے سامنے، ڈاکٹرز بھی جا کر جس کے سامنے اپنے جبینوں کو جھکاتے ہیں، ڈاکٹر سے دوا لینے کے بعد یہ عقیدہ رکھیں کہ یہاں سے جا کر ہم علاج کی تمنا، خواہش، آرزو تو رکھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا مسیحا، اس کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر کہ جس کے در پر کوئی جاتا ہے تو خالی واپس نہیں آتا ہے۔ اے مریضوں، ہم میں سے ہر شخص مریض ہے سامنے محتشم، کوئی جسم کا مریض ہے، کوئی روح کا مریض ہے۔ آئیں اس رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی جبینوں کو جھکا دیں کہ جس کی بارگاہ سے اگر مرض آتا ہے تو شفا بھی اسی ذات نے عطا کرنی ہے۔ اور پھر ہمارے ایمان کی تو حالت یہ ہے کہ آج ہمارے کئی دوست جو اپنے کاروبار کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جن کو ان کا کاروبار اتنی فرصت نہیں دے رہا کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر 15 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں۔ آج دنیا دار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیا کریں جی، کاروبار اتنا بڑھ چکا ہے، دکانداری میں اس قدر مگن ہوتا ہوں، اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دوں تو میرے گاہک کو کون سنبھالے گا۔ سامنے محتشم یہاں ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ ایک دکاندار اپنی دکان پر کھڑا ہے، ادھر سے مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، یہاں دکان پر گاہکوں کا تانتا بنا ہوا ہے، ادھر سے شیطان انسان کے اندر یہ سوچ پیدا کرتا ہے اگر تم مسجد چلا گیا تو کہیں تجھے گھاٹا نہ آ جائے۔ سامنے محتشم یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ انسان اگر وہاں یہ سوچ لے کہ مجھے رزق گاہک نے دینا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ تیرا ایمان تو یہ تھا کہ واللہ خیر الرازقین، کہ ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا وہ رب ہے۔ جب تیری دکان پر کوئی گاہک آ جائے تو گاہک کا خیال کرتے ہوئے نماز نہ چھوڑ، بلکہ یہ سوچ کر اپنی دکان بند کر کے مسجد چلا جا کہ مجھے رزق اس گاہک نے نہیں دینا بلکہ اس خالق کائنات نے عطا کرنا ہے۔ سامنے محتشم اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرنے والے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، تم یہ بتاؤ تمہیں ان 3 دوستوں میں سب سے زیادہ عزیز دوست کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دوست کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، انسان کا ایک دوست وہ ہوتا ہے جو اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ انسان کے مرتے ہی رخ پھیر جاتا ہے۔ انسان مرنے والا ساری زندگی
अपने उस दोस्त से निभाता रहा, वफाएं करता रहा, लेकिन वो इतना बेवफा है कि इधर इंसान की आंखें बंद होती और रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज करती है, वहां वो उसको छोड़कर गैरों का हो जाता है। और दूसरा दोस्त वो है जिसके अंदर इतनी वफा तो है कि वो मरने के फौरन बाद तो इंसान को नहीं छोड़ता, वो कम से कम इंसान की कब्र की दीवार तक उसके साथ जाता है। हाँ, अगरचे वो कब्र के अंदर इंसान के साथ नहीं जाता, लेकिन कब्र की कोठरी तक जाता है, अपने हाथों से उसको कब्र में उतारता है, लेकिन उसकी वफाएं भी यहां आकर दम तोड़ जाती हैं। वो कब्र की दीवार तक तो जाता है, लेकिन कब्र के अंदर इंसान के साथ नहीं जाता। और हुजूर फरमाते हैं तीसरा दोस्त इंसान का वो है कि जो इतना बावफा है, इतना मुखलिस है और इतना वफादार है कि जहां उसके पहले दो दोस्त मरने के बाद उसका साथ छोड़ गए, कब्र में उसके साथ जाने पर आमादा नहीं है। आका फरमाते तीसरा दोस्त वो है जो इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता, वो कब्र की तारीख कोठरी में उसके साथ उतर जाता है और कब्र की वहशतों में उसको हौसला देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तीन दोस्तों का ये तारुफ पेश किया तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीन दोस्त कौन हैं? यकीनन तीसरा दोस्त बड़ा बावफा है, बड़ा मुखलिस है, और यकीनन हमें तीसरा दोस्त ही अजीज होगा जो कब्र में भी हमारे साथ जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा, इंसान का पहला दोस्त उसका मालो दौलत है कि जिसके लिए वो सारी जिंदगी खून पसीना एक करता रहा, दुनिया की खाक छानता रहा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा। आका फरमाते हैं वो जो मालो दौलत सारी जिंदगी उसने इकट्ठा किया, आका फरमाते इंसान के मरते ही वो गैरों का हो जाता है, वो वरासत हो जाता है। कुछ माल उसके बेटे ले जाते हैं, कुछ माल उसके माँ बाप ले जाते हैं, कुछ माल उसके बहन भाई ले जाते हैं। आका फरमाते वो माल जिसके साथ इंसान सारी जिंदगी यूं वफाएं करता रहा कि उसे न रब की याद का पास रहा, न रब के सजदे उसे नसीब हो सके। सुबह शाम जो माल वो बनाता रहा, जमा करता रहा, इकट्ठा करता रहा, आका फरमाते इंसान के मरते ही वो गैरों का हो जाता है। और दूसरा दोस्त जो इंसान की कब्र की दीवार तक जाता है, आका फरमाते वो उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके बहन भाई हैं, वो उसके दोस्त अहबाब हैं। हुजूर ने फरमाया कि उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार उस मरने वाले के साथ इतनी वफा तो करते हैं कि उसे अपने कंधों पर उठाकर कब्र तक छोड़कर वापिस आ जाते हैं। उनमें कोई अपने बाप, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के साथ कब्र में जाने पर आमादा नहीं होता। सामिन मुर्तशम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर तीसरा दोस्त कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, तीसरा दोस्त जो इंसान के साथ इतना वफादार है कि उसके साथ कब्र में जाता है, आका फरमाते हैं वो उसके अमाले सालिहा हैं, वो उसकी नमाजें हैं। या रसूल सामने मुतशम तीसरा दोस्त कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान के साथ उसकी कब्र में जाता है, हुजूर ने फरमाया यही वो दोस्त है कि जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी धोखे में रहा और इसी से ना बना सका, बाकियों के साथ निभाता भी रहा, वफा भी करता रहा। हुजूर फरमाते तीसरा दोस्त जो उसकी नमाजें थीं, उसका पढ़ा हुआ कुरान था, उसकी तहज्जुद गुजारियां थी, आका फरमाते ये वो नेक अमाल हैं जो इंसान के साथ कब्र की वाशतों में उसके साथ उतर जाते हैं और कब्र की वाशतों में ये अल्लाह के नूर का जरिया बन जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने इसी मौका पर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतुफारिक दुनिया व लिसानु का रत्ब मिन जिक्रिल्लाह। आका फरमाते लोगों याद रखो, इंसान का वो अमल
جو अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब है, हुजूर फरमाते हैं वो अमल ये है कि यहां इंसान की रूह उसके बदन से निकल रही हो, इंसान की जांकनी का वक्त हो, इस्राइल उसकी रूह पर हाथ डालकर उसके जिस्म से रूह निकाल रहा हो, वहां उसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो। अंतुफारिक दुनिया व लिसानु का रतबुम मिन जिक्रिल्लाह। आका फरमाते ये अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है कि वक्त आखिर में इंसान को अल्लाह का जिक्र नसीब हो जाए। और सामने मोहतरम अक्सर हम देखते हैं और इस बात का तस्करा भी करते हैं कि फलां शख्स कितना खुश नसीब था कि कुरान पढ़ते पढ़ते उसकी मौत हो गई। हमने कई लोग ऐसे देखे जो सजदों में पड़े पड़े अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कोई अल्लाह के हुजूर रातों की तारीकी में उठा और मुसल्ले पर तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहा था कि वहां वक्त अजल आ जाता है और अल्लाह तहज्जुद के सजदों में उसकी रूह को कब्ज कर लेता है। सामने मोहतरम मौत तो हर किसी को आनी है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, लेकिन खुदा की कसम वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह ताला वक्त आखिर अपना जिक्र अता फरमा देता है। और ये सादतें यूं ही नसीब नहीं हो जाती, ये उन्हीं लोगों का मुकद्दर होती हैं कि जो अपनी जिंदगी को याद खुदाबंदी से इबारत कर लेते हैं। आए इस बात का आज़म करें कि हम अल्लाह के हुजूर अपनी जबीनों को सजदों की हलावतों से सरशार करेंगे और अल्लाह के जिक्र को अपने सुबह शाम का वजीफा बनाएंगे। सामिन मोहतरम सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते, कोई तिजारत में है, कोई दुकान पर है, अगर जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी तो यकीनन अल्लाह ताला जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी हमें अपने जिक्र की सादत अता फरमाएगा। और तीसरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वतवासो बिल हक, और वो लोग जो हक के साथ खड़े हो जाते हैं। सामिन मोहतरम हर दौर में हक का साथ देना इंतहाई पुरकठन मरहला रहा है। वो जो किसी दाना ने कहा था कि किसी को अपना दुश्मन बनाने के लिए गाली देने की जरूरत नहीं है, तुम हक के लिए डटकर खड़े हो जाओ, दुनिया खुद तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। सामने मोहतरम आका अलैहिस्सलाम अक्सर हजरत फारूक आजम को फरमाया करते थे, ये मेरा वो सहाबी है जिसको हक ने तन्हा कर दिया है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये बताएं कि अल्लाह की बारगाह में क्या शहीदों से भी ज्यादा अफजल कोई शख्स है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां सहाबा, कुछ जिंदा लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला शहीदों पर भी मर्तबा अता फरमाता है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं जो किसी खौफ को, किसी खतरे को खातिर में लाए बगैर हर दौर में हक की आजान देते हैं। आका फरमाते जो बातिल के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और हक का अलंबरदार हो जाता है, हक की सदा को बुलंद करता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते इस हक गोई की पादाश में अल्लाह ताला उसे जिंदा रहते हुए शहीदों से बड़ा मर्तबा अता फरमा देता है। वतवासो बिस्सब्र, और चौथी बात अल्लाह ने इरशाद फरमाई जो लोग मसाइब में, तकलीफों में सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि यही वो लोग हैं कि जो हर किस्म के घाटे से और खसारे से पाक और मुबर्रा हैं। सामने मोहतरम ये चार सिफात अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाकर इल्लल्लज़ीना आमनू, साहिब ईमान लोग, व आमिलुस सालिहात, अमाले सालिहा करने वाले, व तवासो बिल हक, हक के साथ खड़े होने वाले, व तवासो बिस्सब्र, और सब्र का दामन थामे रखने वाले लोग। अल्लाह फरमाते ये चार सिफात जिसके अंदर पैदा हो जाए ये लोग खसारे से मुबर्रा हैं। सामने मोहतरम कोशिश करें, हम में से हर शख्स अल्लाह की बारगाह में अज़म करे, तहैया करे कि मौला हमें उन लोगों में रख जो हर किस्म के खसारे से मुबर्रा हैं। इन महाफिल का सदका अल्लाह ताला हमें अपने जिक्र का ज़ौक़ अता फरमाए, इबादत की चाशनी अता फरमाए, और हमारी जबीनों को, पेशानियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में झुकने का शौक़ अता फरमाए।
یقیناً جب یہ سعادتیں عطا ہوں گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا فرمائے گا۔ ہم آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب محترم چودھری سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور افضال خان صاحب کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بڑے شاندار انداز میں ان محافل کو بر وقت ان کا انعقاد کرنے میں اور بر وقت ان محافل کا اختتام کرنے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے جناب۔ الحمدللہ ہمارے